السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قابل احترام دوستو، بکھرے موتی کے اندر بہت ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے غرض سے بخارا کے قریب دریا کے کنارے پر بیٹھے اور وضو شروع کیا اور وضو کرتے رہے۔ وضو کے دوران ہی دیکھتے ہیں کہ نہر کے اندر سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اس کو کھا لیا، اور کھانے کے بعد دل کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہو گیا کہ یہ میں نے تو کھا لیا ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ کیسا ہے اور کس کا ہے، میں نے تو اجازت نہیں لی۔ چنانچہ اسی گھبراہٹ کے اندر وہ اسی نہر کے کنارے پر چل دیے اور چلتے چلاتے یہاں تک پہنچے کہ وہ نہر جو ہے بخارا کے محلات سے گزرتی ہوئی آ رہی تھی۔ تو وہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اس محل کے قریب پہنچے، دستک دی تو اندر سے ایک لڑکی باہر آئی اور کہا کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو وہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں یہاں کے مالک سے ملنے آیا ہوں، بادشاہ سے ملنے آیا ہوں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اس محل کی جو مالکہ ہے وہ تو عورت ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا پھر میں اس عورت سے مل لیتا ہوں۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو پورا ماجرا سنایا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور میں نے یہ سیب کھا لیا ہے، تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ بات تیری ٹھیک ہے، میں نے جو اپنا نصف سیب تھا وہ تجھے معاف کر دیا، کیونکہ یہ جو باغ ہے ہم دو آدمیوں کا ہے، ایک میرا ہے آدھا اور آدھا ایک اور بادشاہ کا ہے، لیکن جو دوسرا بادشاہ ہے وہ بلخ کے اندر موجود ہے، اور بخارا سے بلخ کا جو سفر ہے وہ 10 دن کا سفر تھا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم وہاں چل دیے، چلتے چلاتے وہاں پہنچے، دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اپنی جہو جلال کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا اور سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگے اور پورا واقعہ سنا دیا۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ یہ اس وقت یہ بات حل کرنے کا موقع نہیں ہے، کل میں آپ کی بات سنوں گا۔ بہت ہی حسین و جمیل تھی اور اس کی خواہش تھی کہ میں کسی نیک اور صورت سے اور نیک سیرت آدمی سے، کسی پرہیزگار سے نکاح کروں۔ کئی لوگوں نے اس کے لیے اپنے نسبت دیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو انکار کر دیا۔ جب دوسرے دن حضرت ابراہیم بن ادھم دربار کے اندر پہنچتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں تیری یہ آدھے سے والی جو شرط ہے اس وقت قبول کروں گا جب تو میری بچی کے ساتھ نکاح کرے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے چنانچہ اس کی شرط کو مان لیا اور چوتھا نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد جب رات کا وقت آیا تو اپنی بیوی کے پاس کمرے کے اندر پہنچا، جو بادشاہانہ محل کے اندر موجود تھی، اس کی زیب و زینت نرالی تھی، وہ عورت اور وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کمرے کے اندر داخل ہو کر ایک طرف گئے اور نماز شروع کر دی، اللہ کو ساتھ روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ اسی طرح 7 دن گزرنے گئے۔ 7 دن گزر گئے تو بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، وہ آدھا نصف تو مجھے معاف کر دے، وہ تو نے معاف نہیں کیا۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے میں اس وقت یہ معاف کروں گا جب تو اس لڑکی کے ساتھ تنہائی کے اندر ملے گا، اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا، اس کے ساتھ تو اجتماع کرے گا، تو اس وقت میں معاف کروں گا۔ ادھم بہت پریشان ہوئے اور رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ملے اور اس کے بعد غسل کیا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب صبح کو دیکھا تو وہ آدمی حضرت ادھم رحمت اللہ علیہ تھے، وہ انتقال کر چکے تھے۔ تو لوگوں نے کہا ان کے انتقال کے بعد اس لڑکی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ابراہیم تھا، اس لیے واقعہ والے نے کہا کہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے والد کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم بن ادھم ان کے والد کا نام ہے، ابراہیم اس کے بیٹے کا نام ہے۔ گویا کہ ادھم کے ساتھ یہ واقعہ پیدا ہوا
اور پھر ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ایک بڑے بادشاہ اور ایک بڑے تخت کا وہ مالک ہوا، اور اس لیے کہ بادشاہ کی جو نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے حضرت ابراہیم جو تھے وہ وقت کے بادشاہ بنے۔ دوستو تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک لڑکی نیک سیرت اور پرہیزگار آدمی سے نکاح کرنا چاہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ آج میں اور آپ بھی پرہیزگاری اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازیں گے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی لگی۔